ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ وہاں سے ان کے والد محترم ابو طالب کا گزر ہوا اور کہا کہ اے بھتیجے، یہ کون سا دین اور کون سی عبادت ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام انبیاء اور اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے، اور خصوصاً ہمارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین پر تھے، اور میں آپ کو بھی اسی دین کی دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کبھی آنچ نہ آنے دوں گا، اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اس کے زور بازو بنیں۔ اور ایک روز اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام سے جب نوازے گئے تو ایک روز وہ بھی اسی طرح مشغول عبادت تھے، تو وہاں سے پھر ابو طالب کا گزر ہوا اور کہا کہ اے بیٹا، تم بھی علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی کے قوت بازو ہو جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ سابقین اولین میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ 31 یا 25 صحابہ کے بعد مشرف اسلام ہوئے۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بغرض تجارت بصرہ گئے۔ ایک روز بصرہ کے بازار میں تھے کہ ایک راہب اپنے صومعہ میں سے پکار رہا تھا کہ دریافت کرو کہ کوئی حرم کا کوئی رہائشی ہے، یہاں پر حرم کا رہنے والا ہے؟ تو یہ سن کر حضرت طلحہ نے کہا کہ جی ہاں، میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا کہ کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا کہ کون احمد؟ راہب نے کہا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ ان کے ظہور کا مہینہ ہے۔ حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے، ایک پتھریلی اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے، وہو آخر الانبیاء، اور وہی آخری نبی ہوں گے، دیکھو تم پیچھے نہ رہنا۔ راہب کی اس گفتگو پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر یہ گفتگو میرے دل پر اثر انداز ہوئی۔ فوراً مکہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ کوئی نئی بات پیش آئی۔ لوگوں نے کہا ہاں، محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے ہیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ابو بکر کے پاس پہنچے۔ ابو بکر، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاؤ۔ حضرت حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راہب کا تمام واقعہ بیان کیا۔